الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل احترام حضرات علماء، میرے بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین مائیں بہنیں، بہت لمبے وقت سے آپ لوگوں کا بیٹھنا صرف نسبت قرآن پر ہے۔ یہ پورا مجمع بیٹھا ہے قرآن کی محبت میں۔ ہمارے یہ بچوں نے جو آپ کے سامنے معصوم زبانوں سے، عمر بھی معصوم ہیں، زبانیں بھی معصوم ہیں، لیکن سبق بہت بڑے دیا ہمیں۔ ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے بہت بڑے سبق ان بچوں نے ہمیں پڑھائے ہیں، اور یقیناً اتنا بہترین پروگرام جو آپ بھی سن رہے تھے ان اساتذہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ ہمارے ان معصوموں کو اس مقام پر پہنچایا ہے کہ اتنے بڑے مجمع کے سامنے بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی محبتانہ انداز میں ان بچوں نے اپنے پروگرام کو پیش فرمایا۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، ورنہ مجمع کو دیکھ کر ہر آدمی متاثر ہو جاتا ہے۔ بہت ساری مرتبہ یاد ہے آپ کو کہ اگر ہمیں 3 دن 10 دن 40 دن کی جماعت میں جانا ہوا اور اعلان کے لیے کہہ دیا جاوے تو نماز میں بھی ہم سوچتے ہیں اور اس کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ کیا اعلان کریں گے۔ بعض مرتبہ بولنا کیا چاہتے ہیں کہ بھائی نماز کے بعد سب لوگ بیٹھے، تو اس کے بجائے بول دیتے ہیں دعا کے بعد سب لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ مجمع کا اثر رہتا ہے۔ لیکن ہمارے ان بچوں نے ماشاءاللہ بڑے بہترین پروگرام پیش کیے۔ ان کے اساتذہ کو، منتظمین کو اللہ اپنی شان نشان بہترین بدلہ عطا فرمائے۔
یقیناً یہ ہمارے مکاتب قرآنیہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، قدر کرے اس کو معمولی نہ سمجھے۔ یہ مکاتب قرآنیہ جو ہے خصوصاً اس دور میں چاروں طرف سے ایمان کے اوپر جب حملے ہو رہے ہیں، چاروں طرف سے نبی کی سنتوں کو حقیر بتانے کی پلاننگیں چل رہی ہیں، اور اس دور میں یہ مکاتب قرآنیہ جہاں ہمارے بچوں کے عقائد مضبوط ہوتے ہیں، جہاں ہمارے بچے کو معاشرت سکھائی جاتی ہے، جہاں ہمارے بچوں کو قرآن سکھایا جاتا ہے، جن مکاتب میں ہمارے بچوں کو شانتی کا پیغام سکھایا جاتا ہے، جن مکاتب میں ہمارے بچوں کو والدین کا مقام بتایا جاتا ہے، جن مکاتب میں ہمارے بچوں کو بڑوں کا احترام اور ادب بتایا جاتا ہے، یہ مکاتب شانتی کا پیغام دینے کے لیے ہیں، اور یہ مکاتب یہ دنیا کی ان تمام قوموں کو یہ بتلا دو جو ان مکاتب کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، یہ مکاتب ملک کی وفاداری سکھاتے ہیں، یہ مکاتب ملک کی غداری کبھی نہیں سکھاتے ہیں۔ یہ ہمارے مکاتب قرآنی ہیں۔ آج ان علاقوں میں چلے جاؤ جہاں مکاتب کا نظام نہیں ہے، بڑی عمر پر ہونے کے باوجود، میں گزشتہ کل کی آپ کو بات سناؤں، لمبی بات نہیں، گزشتہ کل ایک عورت جس کی عمر غالباً 40 سال سے اوپر ہوگی، خود میری بیٹی مجھے سنا رہی کہ ابا جی میرے ان سے ملاقات ہوئی، میں نے ان کا کہا کہ آپ نماز پڑھتے ہو؟ تو کہنے لگی کہ بیٹی مجھے نماز پڑھتی نہیں آتا، مجھے کلمہ نہیں آتا صحیح، مجھے نماز، کیونکہ میں نے ہمارے زمانے میں مکتب کا نظام نہیں تھا، میں نے مکتب میں پڑھائی نہیں ہے، مجھے کیسے پتا کہ میں نماز پڑھے؟ 40 سال کی عمر ہے اور یہ عورت یہ بتلا رہی ہے، یہ آپ کو گزشتہ کل کی کہانی سنا رہا ہوں کہ مجھے نماز پڑھتے نہیں آتا، مجھے کلمہ صحیح نہیں آتا، مجھے نماز کے اندر کیا پڑھا جاوے یہ نہیں آتا، کہ میں کیسے نماز کو ادا کروں۔ یہ ہمارے مکاتب قرآنیہ ہے۔ ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں انہی مکتبوں میں ہم نے نماز سیکھی، ہم نے قرآن سیکھا، ہم نے ماں باپ کا اکرام سیکھا، انہی مکاتب قرآنیہ۔ تو معلوم بھی ہوتا ہے کہ ان مکاتب کی ہم قدر فرمائیں، ورنہ یہی مکاتب ہیں کہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ بقول حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جس بچے نے صحیح معنی میں کہہ رہا ہوں، جیسے مولانا بھی سنا رہے تھے کہ اگر 100 غیر حاضری اور 50 غیر حاضری جب سنتے ہیں تو دماغ بھی کام نہیں کرتا، کہ ہمارے بچے 50 دن مکتب میں غیر حاضر رہیں، بات کروی لگے معاف کرنا، کہ ہمارے یہ بچے 50 دن 40 دن، ہمارے یہ بچے اسکولوں میں 10 دن غیر حاضر نہیں رہتے اور مدرسوں کے اندر 40-50 دن غیر حاضر رہے۔ جس بچے نے صحیح معنی میں مکتب کی تعلیم کو حاصل کر لیا، یہ دنیا بقول مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ دنیا میں جائے گا، کبھی گناہوں کے بھون میں تو پھنس سکتا ہے، لیکن جس بچے نے مکتب کی تعلیم کو صحیح معنی میں حاصل کیا، وہ کبھی ایمان کا سودا نہیں کرے گا، کبھی ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ لیکن ہم اپنے بچوں کو، جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ کچبوج میں 2000 میں جس وقت زلزلہ ہوا تھا، کافی لوگ اس سے متاثر ہوئے تھے، اس وقت ساری مشینریاں کام کر رہی تھی ریلیف کا، ایک عیسائی مشینری تھی وہ بھی ریلیف کا کام کر رہی تھی، اسی طور پر اسٹیٹ بنا ہوا تھا، سارے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے اور کٹ دی جا رہی ہے، اور کچھ بلوایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ مسیح کی طرف سے آپ کو یہ کٹ دی جا رہی ہے۔ ایک مکتب میں پڑھنے والا 10-12 سال کا بچہ آیا اسی دور پر اسٹیٹ پر 2000 میں، جب جس وقت کچبوج میں زلزلہ ہوا، یہ بچہ جب آیا اسٹیٹ پر اور کیٹ لی اور اس سے بلوائے جا رہے، اس نے کیٹ وہیں پھینکی اور کود کر نکل گیا، کسی نے پکڑا کہاں جا رہا ہے، کیوں کیٹ پھینک کر جا رہا ہے؟ فرمایا کہ مجھے تو اپنے استاد نے مکتب میں یہ پڑھایا ہے کہ اللہ کے علاوہ دینے والا کوئی نہیں ہے، اور مجھے یہ بلوایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ مسیح جو ہمارا رب ہے وہ ہمیں دے رہا ہے۔ دیکھو یہ مکتب کی تعلیم کا فائدہ،
اس بچے نے اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ اسی مکتب میں، یہ کوڑی سلیٹ ہے، یہ بچے مضبوط کر لیا۔ آج ہم تو بڑی فخر کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں، ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، کہا مولانا یہ بچہ میرا فلانی چیز پڑھ رہا ہے، یہ فلاں پڑھ رہا ہے، یہ فلانی اسکول کے اندر یہ تعلیم انگلش میڈیم میں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ مکتب بھی تعلیم، کہاں مصب؟ الحمدللہ میں اپنے گاؤں پر ایک استاد کو بلاتا ہوں اور آدھے گھنٹے میں استاد تینوں بچوں کو پڑھا دیتے ہیں۔ میں اپنے گھر پر ہی بلا کر مکتب کی تعلیم کا نظام بناتا ہوں۔ مجھے بتلائیے آپ، اگر آپ اپنے گھر پر ٹیوشن کے ذریعے سے مکتب کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، یہ مکتب کا ماحول ان بچوں کو کیسے ملے گا؟ کیسے ملے گا؟ اور یہ علم سینہ بسینہ منتقل ہونے والا علم ہے، یہ برکت کہاں ملے گی ٹیوشنوں سے؟ اسکول کی تعلیم کے لیے آپ کا بچہ 10 گھنٹہ قربان کرتا ہے، کیا مکتب کی تعلیم آدھے گھنٹے میں حاصل کر لے گا؟ معاف فرمائے، ہمیں کام انصاف سے لینا پڑے گا۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچے کو نہ پڑھائیے اسکولوں میں، بلکہ ہم تو آج گاؤں گاؤں جا کر آج ہم چیخ کر کہتے ہیں کہ مسلمانوں، ہمیں مسلمان ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، ہمیں لائروں کی ضرورت ہے، ہمیں انجینئروں کی ضرورت ہے، ہمیں پائلٹوں کی ضرورت ہے۔ ہم تو چیخ کر یہ اعلان کر رہے ہیں، آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ اسکول میں نہ پڑھائیے۔ اگر آپ اپنے بچے کو لائر اور ڈاکٹر اور انجینئر بنانا چاہتے ہیں ضرور بنائیے، لیکن اس بچے کو پہلے قرآن کا حافظ تو بنائیے۔ آپ اس بچے کو پہلے مکتب میں بھیج کر مسلمان تو بنائیں، اس کو مسلمان تو پہلے بناؤ، پھر آپ چاہے دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں اس کو بھیجو۔ آج اس ملک کے علاوہ مجھے جب مولانا نے بتلایا، دعوت دینے آئے تھے کہ الحمدللہ 6 بچے اس گاؤں میں حافظ قرآن ہوئے، دل خوش ہو گیا۔ صحیح کہتا ہوں، دل خوش ہو گیا، اور یقیناً اللہ اور ترقی دے۔ میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو، آج برطانیہ میں ابھی میں کئی دنوں سے پچھلے رات میں پروگراموں میں چل رہا ہوں، میں نے گزشتہ کل بھی رات میں کسی جگہ پروگرام میں سنایا، میرا برطانیہ کے بار بار جو اسفار ہوئے، یوروپ کے اسفار میں نے دیکھا، ابھی بھی جیسے ہمارے ایک دوست ہے قاری صاحب مجھے سنانے لگے کہ مولانا برف باری ہو رہی ہے، اور یہ مائیں اپنے بچوں کو، آج جو پہلے ہمارے یہاں تھا کہ گھر گھر میں حافظ قرآن پیدا ہوتے تھے، آج وہ چل رہا ہے وہاں۔ آج بیرونی ممالک میں خصوصاً برطانیہ میں آپ چلے جائیں، گھر گھر میں قرآن کے حافظ پیدا ہو رہے ہیں، اور بتلانے لگے کہ برف باری ہو رہی ہے۔ اس وقت ابھی مائیں 4 بجے، ان ماؤں کو لاکھوں سلام ہو، 4 بجے گاڑی میں اپنے بچے کو لے کر مدرسے چھوڑنے آتی ہے، صبح 4 بجے برف باری میں۔ ماں چاہتی ہے یہ میرا بچہ قرآن کا حافظ ہو جائے، اور آج ہمارے یہاں اس کے باپ میں صاف کہہ رہا ہوں، انڈیا میں بہت کمزوری ہے، ہم بچوں کو پڑھانا ہی نہیں چاہتے۔ آپ اپنے بچے کو چاہے پائلٹ بنائے، قرآن کا حافظ بھی بنائے۔ مجھے کئی پائلٹوں کی میری ملاقات اس بات پہ ہو چکی ہے، ایک طرف پائلٹ ہے چلا رہے فلائٹ، اور حافظ قرآن بھی۔ میں غالباً 4-5 سال قبل ہو، برطانیہ میں لندن میں ایک مسجد ہے سیلوین مسجد، وہاں میں نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا تھا۔ 27ویں روزے پر ایک پائلٹ مجھ سے ملاقات کے لیے آئے، میں نے تو ایسے ہی جوان تھا، دعا سلام کیا، اعتکاف میں مجھ سے ملاقات کے لیے میں کہا کہ مولانا میں فرانس کی ایئر لائنز میں پائلٹ ہوں۔ کئی جگہ میں نے یہ بات سنائی، کہا میں پائلٹ ہوں۔ میں نے دعا سلام کیا، اس کے بعد میں نے کہا کہ میں ابھی کام پر تھا، گزشتہ کل ہی میں عید کی چھٹی لے کر آیا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ حافظ قرآن ہیں تو فلائٹ چلاتے چلاتے آپ کو قرآن پڑھنے کا موقع ملتا ہے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ سال بھر میں بھی ہم لوگ پڑھ ہی لیتے ہیں، موقع تو ملتا ہے کیونکہ ہمیں زبان سے تو کوئی کام اتنا کرنا نہیں۔ مجھے یہ بات سنائی، آج تک میں حیرت، کہا کہ رمضان میں الحمدللہ مولانا فلائٹ چلاتے چلاتے میں تو قرآن کا حافظ ہوں، زبانی پڑھ لیتا ہوں، 6-7 پاڑے 6-7-8 پاڑے کبھی، کہاں فلائٹ چلاتے چلاتے دن بھر میں تلاوت کر لیتا ہوں۔
یہ ہے کہ ایک طرف پائلوٹ ہے قرآن کا حافظ بھی، اب اندازہ لگائے کہ اس کے سینے میں قرآن ہے، اس سینے میں قرآن کے ساتھ جب یہ لے کر چلے گا فلائٹ، اللہ اس کی بھی اور اس کے ساتھ بیٹھنے والوں کی حفاظت کرے گا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں کہ ہمارے یہ بچے قرآن کے حافظ ہو گئے، اتنا عظیم کلام ان بچوں نے سینوں میں اتارا ہے۔ بقول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صاحب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے کہ حضرت مجھے اولاد نہیں تھی، بہت سالوں کے بعد ایک بچی پیدا ہوئی، تو میں نے یہ قسم کھا لی تھی کہ یہ بچی کو میں رخصت کروں گا تو دنیا بھر کی دولت دے دوں گا، جوش میں آ کر میں نے قسم کھا لی۔ اب بچی کی رخصتی کا وقت آیا لیکن میرے پاس اتنی مال و دولت نہیں ہے کہ اس بچی کو دوں، میں اپنی قسم کیسے پوری کروں؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بہت آسان ہے، آپ اس بچی کو قرآن کی تعلیم دے دیں اور رخصتی کے وقت اس کو قرآن دے دینا۔ فرمایا قرآن کہتا ہے ہوا خیر مما یجمعون، ایک طرف دنیا کی ساری دولت رکھ دی جاوے اور ایک طرف اللہ کا کلام رکھ دیا جاوے، دنیا کی ساری دولت کا مقابلہ یہ قرآن نہیں کر سکتا ہے، اتنی عظیم دولت۔ اور آج کوئی کہتا ہے کہ بھائی ان بچوں کو حافظ بنا کر کیا کریں گے؟ چلو لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، جو ہم بار بار روایت پیش کرتے ہیں کہ جو ایک اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ دنیا کے نظام کو چلاتا رہے گا۔ تو یہ جن کے سینوں میں ایک قرآن کا لفظ اللہ جب تک دنیا میں باقی رہے گا، اللہ اس دنیا کے نظام کا، ہماری فیکٹریاں چلتی رہے گی، ہمارے کارخانے چلتے رہیں گے، یہ دنیا کا نظام چلتا رہے گا۔ تو جب قرآن کا ایک لفظ جب تک باقی ہے دنیا کا نظام اللہ چلائیں گے۔ تو ان بچوں کے سینوں میں 6000 آیتوں کا صندوق ان کا سینہ بنا ہوا ہے، تو کیا ان کے ہوتے ہوئے اللہ قیامت کو قائم کر سکتا ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں بھی میرے پاس کوئی شاہی خزانہ ہو میں اسی کو دیتا ہوں جس کے اوپر اعتماد ہوتا ہے، ہر ایک کسی کو چابی نہیں دیتا۔ شاہی خزانے کی چابی، ہمارے گھر میں بھی کوئی قیمتی چیز ہے تو آپ چابی کسی کو بھی نہیں دے دیتے۔ ان بچوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں، ان کے والدین کو، ان کے رشتہ داروں کو۔ اللہ جسے چاہتے ہیں اپنی قرآن کی حفاظت کے لیے جن کا انتخاب کرتے ہیں، جسے اللہ چاہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج جانتے ہیں یہ بچے جو میں دیکھ رہا تھا جو سند لینے آئے حافظ قرآن، ان کی 12 سال 13 سال 14 سال، باپ جس کے اوپر شاید 5000 روپے کا بھروسہ نہیں کرتا، یہ گم کر ڈالے گا، اس کو دیتا نہیں 5000 روپے سال، بلکہ بعد مرتبہ 1000 روپے بھی نہیں دیتے، تو گم کر ڈالے گا۔ باپ جس بچے پر 1000 روپے کی نوٹ کا بھروسہ نہیں کرتا ہے، اس رب نے ان بچوں کے سینوں میں وہ قرآن لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیت، جو پہاڑوں پر اتارا جاتا پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، ان بچوں کے سینوں میں وہ قرآن اترا ہے۔ معلوم بھی ہوتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے اسے یہ دولت دیتا ہے، ہر ایک کو نہیں دیتا۔ اور کتنا بڑا، ان کے والدین کو اللہ وہ تاج پہنائیں گے جس کے سامنے سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی۔ ایسے ان بچوں کو سند دی جاتی تھی اور چاندی کا سکہ دیا جاتا تھا، اللہ بہترین اجر دے ان حفاظ کا اکرام کرنے والوں کو۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج تو ان کو چاندی کا سکہ دیا جا رہا ہے۔ معصوموں، تمہیں نہیں پتا کیا مقام ہے تمہارا، کل قیامت کے دن تمہیں یہ کہا جائے گا اس قرآن کی بدولت اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها، جاؤ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، جہاں تو آخری آیت پڑھے گا وہاں تیرا آخری مقام ہوگا۔ یہ مقام ان بچوں کو، ان کے مولانا نے مولانا سلمان صاحب نے جیسے فرمایا کہ گھر کے 10 آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان بچوں کی سفارش سے ان کو جنت میں بھیج دیں گے۔ یہ کوئی معمولی مقام ہے؟ سلطان محمود غزنوی ایک مرتبہ آخری عشرے میں رمضان میں علماء کے ساتھ بیٹھے تھے، چرچا چل رہا تھا، فلانا حافظ فلانا حافظ فلانا حافظ۔
فرمایا اللہ ان کا یہ اکرام کرے گا، والدین کا یہ اکرام کرے گا۔ محمود غزنوی سوچتا ہے کہ شاید کہ میرے بچوں میں بھی کوئی حافظ قرآن ہوتا، یہ افسوس کرتا ہے خلیل خان ان کا بچہ ہے۔ یہ احساس سمجھ لیا، رمضان کے بعد بروڈا چلے گئے اور حفظ قرآن میں لگ گئے۔ 1 سال کے بعد والد محترم کے بعد رمضان میں آیا، ابا اس سال میں قرآن سناؤں گا۔ فرمایا تو کہاں قرآن کا حافظ ہے؟ ابا آپ کا وہ درد تھا، آپ کا وہ سوز غم تھا کہ میرے خاندان میں بھی کوئی قرآن کا حافظ ہوتا، میں حافظ ہو گیا۔ ابا نے کہا بیٹے اس مصلے پر بعد میں چڑھنا، پہلے میری جو یہ تخت ہے یہ چابی تو پہلے لے لے، تو اس کا لائق ہے کہ تجھے اس جگہ پر بٹھایا جاوے، بعد میں تو مصلے پر چڑھنا۔ معلوم بھی ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو، میں نے ابھی کہا، مکاتب کی قدر کریں، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، اپنے بچوں کو مکتب میں صحیح معنی میں قرآن کی تعلیم دے، پابندی کے ساتھ بھیج کر، کیونکہ یہ مکاتب جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا حصہ ہے۔ ان مکاتب میں پڑھنے والے بچوں کے لیے دعا مجھے کرنی ہی ہے۔ حضرت ابراہیم کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھ کر وہ دعا کر چکے ہیں اور اللہ قبول بھی کر چکے ہیں۔ یہ سیرت ابراہیم کا حصہ ہے ہماری مکاتب قرآنیہ جو ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 دعا فرمائی تھی۔ ایک دعا ہماری اس بچی نے بھی جو ابھی تقریر کرنے آئی تھی اس نے بھی سنائی۔ 2 دعائیں فرمائی تھی، اللہ نے دونوں کو قبول کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے 2 دعائیں فرمائیں۔ پہلی دعا فرمائی رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالحین میں سے کوئی اولاد عطا فرما۔ دوسری دعا فرمائی ربنا وابعث فیہم رسولا منکم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے 2 دعائیں فرمائی، اللہ نے دونوں قبول فرمائی۔ اللہ مجھے صالحین میں سے کوئی اولاد عطا فرما۔ اللہ نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ عطا فرمائی۔ دوسری دعا فرمائی یا اللہ تیرے حکم سے میں نے کعبۃ اللہ تو بنا دیا ہے، لیکن کعبۃ اللہ کو کوئی امام بھی مجھے دے دیں۔ دوسری دعا بھی قبول فرما لی اور اس امت کا کام ہو گیا۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے تھے میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ ہمارے شاہ عطا اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ نے دونوں دعائیں قبول فرمائیں۔ ایک تو زمزم والے عطا فرمائیں یعنی حضرت اسماعیل، اور ایک حوض کوثر والے محمد الرسول اللہ بھی عطا فرما دیے۔ اللہ کے نبی کو لیے یتلو علیہم آیاتک، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ ایک نبی ایسا عطا فرما جو امت کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں۔ یتلو علیہم آیاتک، ہماری یہ مکاتب قرآنیہ جو ہیں وہ یہی کر رہے، یتلو علیہم آیاتک۔ یہ مکاتب قرآنیہ جو ہیں وہ سیرت ابراہیم کا حصہ ہے، اور اتنا عظیم کلام ہے۔ میں اس کلام کے آپ کے باب میں آج امت اس کلام سے کوسوں دور ہو چکی ہے، معاف کریں۔ بہت مختصر میں اسی پر مجھے توجہ دلا کر اپنی بات کو ختم کروں۔ یہ امت قرآن سے کوسوں دور ہو چکی ہے۔ آج میں شکایت کر رہا ہوں تو مارا جا رہا ہے، تو پیتا جا رہا ہے، تو ذلیل ہو رہا ہے، تو رسوا ہو رہا ہے۔ تیری حیثیت پانی پر بہنے والے ایک تنکے کی طرح بھی تیری حیثیت دنیا میں باقی نہیں رہی۔ کیا بات ہے؟ تو اللہ کے اوپر ایمان لانے والا، تو توحید کو ماننے والا، تو نبی کا امتی ہے، تو قرآن کو ماننے والا، اور تو آج ذلیل ہو رہا ہے، تو رسوا ہو رہا ہے، تیری حیثیت دنیا میں ختم ہو گئی۔ تیری آواز میں جو ایک روح تھی، تیری آواز کی روح ختم ہو چکی۔ کوئی تو بات ہے؟ یہ امت گھیری تو کہاں چلی گئی؟
اس لیے کہ قرآن سے اس امت کا تعلق اتنا کمزور ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے۔ حضرات صحابہ ان کے پاس اتنی میجورٹی نہیں تھی، تعداد بڑی نہیں تھی۔ کیا تھا صحابہ کے پاس؟ ایک صحابی نکل رہا ہے، کیسر و کسرا کے دربار پر لرزہ طاری ہو رہا ہے۔ وہ قرآن کی طاقت تھی ان صحابہ کے پاس۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں گئے، قافلے سے چھوٹ گئے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے، سامنے سے شیر آیا۔ اگر اس مجمع میں ابھی کوئی سانپ بھی نکل جاوے نہیں تو سارا مجمع منتشر ہو گیا، مفتی صاحب تمہیں بیان کرا کرو، میرے گھیر جائیں گے۔ شیر آیا، اب شیر کے سامنے جا رہے۔ صحابہ کے دل میں اللہ کا خوف تھا، مخلوق کا کوئی خوف نہیں تھا۔ تیرے شیر تو جنگل کا سردار ہے، میں قافلے سے چھوٹ گیا ہوں، مجھے قافلے والوں سے ملا دے نہیں ذرا۔ شیر آگے چل رہا ہے، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملا دیے قافلوں کے ساتھ اور واپس ہو گئے۔ یہ تھے صحابہ کہ جو جنگلوں میں بھی اگر کود پڑے، اللہ نے جنگلوں میں بھی ان کے لیے راستے بنا دیے۔ یہ نحن قوم اعزنا اللہ بالقرآن بالاسلام، یہ طاقت تھی حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پکا دشمن تھا ایک عیسائی، طاق میں تھا کہ کوئی موقع ملے حضرت عمر کو قتل کر دوں، طاق میں تھا۔ ایک دن ایک درخت پر چڑھ گیا کہ حضرت عمر یہاں دوپہر میں قیلولہ کے لیے آتے ہیں، موقع پا کر ان کو قتل کر دو، درخت پر چڑھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آ کر سو گئے۔ یہ طاق میں تھا کہ اب حضرت عمر کو قتل کر دوں، تھوڑی دیر میں دیکھتا ہے کہ سامنے سے شیر آ رہا ہے۔ ایسے ہی گھبرا گیا کہ یہ تو شیر آ رہا ہے، حضرت عمر سوئے ہیں، کیا ہوگا ابھی؟ یہ شیر بیٹھ گیا۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلوے چاٹ رہا ہے، پیر کے تلوے چاٹ رہا ہے کئی دیر تک، اس لیے کہ انسان کے تلوے چاتے جاتے ہیں اس کو آنا میں اور زیادہ سہولت ملتی ہے۔ کی دیر تک حضرت عمر کے اٹھنے کا ٹائم آیا، شیر واپس ہو گیا۔ یہ عیسائی نیچے اترا، عمر کلمہ پڑھا دے، کلمہ پڑھا دے۔ فرمایا تو بھی سچا عمر، تیرا قرآن بھی سچا، تیرا نبی بھی سچا۔ فرمایا جس کے سامنے اگر جانور، جنگل کے جانور جن کی غلامی کرتے ہو، فرمایا تو ہم کیوں ان کی غلامی نہ کرے؟ فرمایا عمر کلمہ پڑھا دو۔ مسلمانوں یہ طاقت تھی قرآن کی، یہ امت دور ہو رہی ہے قرآن کی۔ آج بہت سی جگہوں پر ہم لوگ دارالافتاء میں بیٹھتے ہیں، نہیں تو اللہ کی قسم کھا کر میں آپ کو سناؤں، افسوس ہوتا ہے کوئی دین خالی کبھی نہیں جاتا کہ ہم دارالافتاء میں گئے ہو اور کوئی مسئلہ آیا اور کھولا تو طلاق کا مسئلہ۔ کہاں جا رہی ہے امت؟ کھولا تو طلاق کا مسئلہ، روز مرہ۔ اب دیکھیں کبھی شادی کے 2 مہینے ہوئے، 3 مہینے ہوئے، 6 مہینے ہوئے، 5 مہینے ہوئے اور طلاقوں کے مسائل۔ یہ امت کہاں جا رہی ہے؟ 4 اور 6 مہینے، سال نہیں گزرتے اور ہسبینڈ وائف ڈیورس کی باتیں کر رہے ہیں۔ گزشتہ اکتوبر میں میرے 4 ممالک کا سفر ہوا، اس میں ایک ملک میں میرا جانا ہوا، تو وہاں کے لوگوں نے سنایا، میں نام نہیں لیتا اس ملک کا، وہاں کے لوگوں نے سنایا کہ چھوٹا سا ملک ہے، وہاں کے لوگوں نے سنایا کہ مولانا 1 سال میں ہمارے یہاں 1 سال میں بسنے والے ہماری قوموں کے اور اسی علاقوں کے لوگ ہیں، 1 سال میں 70 طلاقیں ہو چکی ہیں، اور اکثر وہ طلاقیں ہیں کہ جو شادی کے 1 2 سال 3 سال سے زائد نہیں ہوئے۔ مجھے آپ سے سوال یہ ہے، یہ ہمارے بڑے بوڑھے بیٹھے، آپ ان سے پوچھ لیجئے، ایک دور تھا کہ سال میں 1 مرتبہ ڈیورس اور طلاق کی بات ہمارے علاقوں میں، ہمارے شہر میں، گاؤں میں اگر ہوتی تھی پورے گاؤں میں ہلچل مچ جاتی تھی، پورے گاؤں میں ہلچل مچ جاتی تھی۔ اور آج امت طلاق کو مذاق بنا رہی ہے۔ مجھے نتیجے پر لانا ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے۔
ایک دور تھا مسلمانوں، ایک گھر میں یہ بڑے بوڑھے بیٹھے ہیں، شاید میری بات کی تائید کریں گے، اور میں اگر کسی گاؤں میں گیا، جیسے اس گاؤں کے آنکھوں کے دیکھا ہوا واقعہ میں سنا رہا ہوں اگر آپ کو، تو اکثر لوگ جانتے ہیں کہ میرا بچپنا اسی گاؤں میں گزرا ہے، اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں سب کا شکر گزار ہوں کہ مجھے پروان چرانے میں اس گاؤں کے مردوں کا، عورتوں کا، جوانوں کا سب کا حصہ لگا ہوا ہے۔ میں نے 11 سال اس مسجد کے مصلی پر تراویح سنائی ہے۔ میں جس وقت یہاں آیا تھا تراویح سنانے 14 سال کا تھا میں شاید، اور مولانا اسماعیل صاحب مجھے کھرور سے پکڑ کر لائے تھے کہ تجھے یہاں تراویح سنا ہے۔ 14 سال کا تھا اور یہاں میں نے تراویح سنانی شروع کی تھی۔ مجھے یاد ہے 11 سال اس مصلی پر میں نے تراویح سنائی۔ جیسے رمضان کے 27 روزے پر میں یہاں سے جاتا تھا، ہمارا حاجی صاحب کہتے ہیں مرصب آٹوور سے آپ یہاں جاوانوں سے ہمارے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو یہ تھا کہ بھئی، تو میں نے اس گاؤں میں خود اپنے آنکھوں سے جیسے دیکھا ہے، یہ فجر بعد اور عصر بعد اگر گزرنا ہوتا تھا، جس گھر کے کونے سے قرآن کی تلاوت کی، ہمارے بڑے بوڑھے جو ہیں فجر بعد بھی قرآن لے کر بیٹھ جاتے تھے، عشاء بعد بھی قرآن لے کر بیٹھ جاتے تھے۔ کیا حال تھا؟ ایک گھر میں 10 افراد کھا کے دے، 10 افراد ایک گھر میں۔ آج افسوس ہے کہ ہسبینڈ وائف 2 آدمی رہے، کوئی لڑائی تھا؟ 10 آدمی ایک دسترخوان پر، 5 بھائی 5 بہنیں والدین، کوئی لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، کینہ نہیں، بغض نہیں، حسد نہیں۔ اب 2 آدمی رہ رہے ہسبینڈ وائف، اور روزانہ کی طلاقیں ہو رہی، روزانہ کی لڑائیاں ہو رہی، روز مرہ کی لڑائیاں ہو رہی۔ کیا بات ہے؟ کوئی تو بات ہے۔ ہمارے گھروں سے یہ چین اور سکون کیوں ختم ہو چکا؟ مجھے یہ سوال ہے، کیوں ختم ہو چکا ہے؟ کہ جس گھر کے کونے سے فجر بعد اور عشاء بعد ہمارے بڑے بوڑھے قرآن لے کر بیٹھ جاتے تھے، شوہر اگر باہر قرآن پڑھتا تھا، ماں گھر میں قرآن پڑھتی تھی، میرے جوان بچے ماں باپ کو دیکھ کر گھر میں قرآن لے کر فجر بعد اور عشاء بعد بیٹھ جاتے تھے۔ جس گھر کے کونے سے مسلمانوں قرآن کی آوازیں آتی تھی، آج اس گھر کے کونے سے میوزکوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ قرآن کے پڑھنے پر فرشتے جس گھروں میں نزول کر کے حفاظت کرتے تھے، آج میوزکوں کی آواز پر ہمارے گھروں میں شیاطین نے اڈے بنائے ہیں۔ سکون کہاں ملے؟ ایک فلم کمپنی کا مالک تھا، ہمارے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا، جو فلم بنانا تھا امریکہ نے، اور امریکہ کے اخبار میں یہ آج تک شائع ہوا ہے، آپ پڑھ لیجئے اس مگر پرانے اخباروں میں سالہ سال پہلے۔ ایک مرتبہ اس کو ایک سوجی کہ میں کوئی نماز پر بھی ایک آدھ فلم بناؤں، ایک حافظ صاحب کو بلایا، ایک اذان دینے والوں کو بلایا اور کہا کہ یار ایک نماز پڑھائیں، ایک اذان دے، میں نماز پر کچھ فلم بنانا چاہتا ہوں۔ ایک حافظ صاحب نے اذان دی، نماز پڑھانے والے نے نماز پڑھانی شروع کی۔ نماز میں بھی آیت اللہ نے وہی پڑھوائی جو عمر قتل کرنے آئے تھے نبی کو اور مجبور ہو گئے، نبی کے غلاموں پر ایمان، نبی کے گھٹنوں کو ٹیک کر ایمان لے آئے، وہی آیت تلاوت۔ اب سب تلاوت کرتے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ یہ قرآن ہم نے اس لیے نہیں اتارا تھا کہ آپ پرابلم میں رہیں، پریشانیاں اٹھائیں، حالات میں رہیں۔ آپ سب قرآن پڑھ رہے ہیں۔ فلم کمپنی کا مالک جو فلم بنانے آیا تھا، نماز کے بعد حافظ صاحب سے کہتا ہے کہ حافظ صاحب یہ کیا پڑھ رہے تھے نماز میں؟ کہا قرآن۔ کہا مجھے پڑھاؤ کیا؟ فرمایا پہلے آپ ایمان تو لاؤ، کلمہ تو پڑھو۔ فرمایا کلمہ پڑھ لیتا ہوں لیکن یہ قرآن پڑھا ہے۔ ایمان بھی قبول کر لیا، قرآن پڑھنا شروع کیا۔ لوگ کہنے لگے کہ عجیب بیوقوف ہے، ایک فلم بنانے پر لاکھوں ڈالر بناتا تھا اور آج مسلمان ہو کر اتنی بڑی کمائی کو اس نے ضائع کر دیا۔ اس کا جملہ مجھے سنانا ہے آپ کو۔
آج کہاں سکون تلاش کر رہا ہے میرا جوان؟ میرا جوان کیا ڈرگس میں، میرا جوان کیا اگر یہ سکون تلاش کرتا ہے ڈرگس اور سگریٹوں میں اور موسیقی اور موسیقی میں، یہ جوان آج سکون کو تلاش کرتا ہے، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں جوانوں، لذت تو مل سکتی ہے لیکن اس میں سکون نہیں مل سکتا، یہ سکون کی چیزیں نہیں ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم لذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو ایمان لائے گا اللہ ان کے دلوں کو اطمینان دیتا ہے، اور اللہ کی یادوں سے یقیناً دلوں کو سکون اور اطمینان ملا کرتا ہے۔ اللہ نے جو اس قرآن کو سکون کے لیے اتارا ہے، آج ہمارے گھروں سے اس قرآن کی تلاوت ختم ہو چکی۔ ایک صاحب سے میری بمبئی کے سفر میں ایک جوان تھا، بیٹھا ہوا تھا، میں نے نام پوچھا کہاں کا ہے کیا ہے، گجراتی میں بات کر رہا تھا میں اس سے۔ اکثر جوان سفر میں کہیں مل جاتے ہیں تو میں ان سے دوست بن کر کچھ باتیں نکالتا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نماز تک مل صاحب ایک دو نماز پڑھ لیتا ہوں۔ مجھے کہنے لگا کہ مل صاحب کوئی دعا کرو نہیں، روزی میں برکت نہ چاہیں گے۔ میں کیوں؟ دیکھیے میں نے یہاں بزنس شروع کیا نقصان ہوا، میں نے یہ شروع کیا وہاں نقصان ہوا، میں نے یہ شروع کیا وہاں نقصان ہوا، بیرونی ملک میں گیا وہاں سے کتنے لاکھ روپے کا نقصان کر کے واپس آیا۔ میں نے کہا نماز پڑھتا ہے کہ صاحب کوئی وظیفہ دو نہیں؟ میں پہلے سوال کیا کہ نماز پڑھتا ہے؟ صاحب ایک بے پڑھ لے مل۔ میں نے کہا 1000 وظیفوں سے بھی فائدہ نہیں ہوگا، فرض نماز چھوڑ کر کیا وظیفوں سے تو اپنے رزق کی برکت؟ جو نبی یوں فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، فجر کی نماز کے بعد جو انسان روزی کی تلاش میں نکلے، میرے نبی نے فرمایا اللہ اس کی روزی میں برکت دے دینا، اور یہ دعا نبی کی قبول ہو چکی ہے۔ میرا جوان بستر پر فجر کرتا ہے اور پھر روزی کی تلاش میں نکل کر یہ کہتا ہے کہ میری روزی میں برکت نہیں ہو رہی۔ میرے نبی کی دعا تو نے لی نہیں؟ جو فجر کی نماز پڑھ کر جو روزی کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ اس کی روزی میں برکت دیتا ہے۔ تیری فجر کی نماز تو بستر میں ہوئی، تو کتنی کوشش کر لے گا تیری روزی میں برکت کیسے آئی؟ ضرورت اس بات کی ہے، ہم لوگوں کو آنا ہے اس بات کی طرف، ہم قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے فقیہ الامت ہیں، آپ نے اپنی بیٹیوں کو کیا دیا؟ کوئی اس کے مال، کوئی پراپرٹی، ان کے لیے کوئی بزنس، کوئی چیز آپ نے دی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے یقین ہے کہ میری کوئی بیٹی قحط سالی بھوک فقر اختیار نہیں کرے گی۔ کیوں؟ کہا میں نے اپنے بچی کو ساری بچیوں کو سورہ واقعہ زبانی کرائی ہے، اور روزانہ میری بچیاں نہیں سوتی یہاں تک کہ سورہ واقعہ پڑھتی ہے، اور میرے لاڈلے نبی سے سنا ہے جس گھر میں رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں کبھی فاقے نہیں آئی۔ امت عمل تو اس پر کرے، امت اس پر آئے تو صحیح آئے۔ ضرورت جس بات کی ہے کہ میں نے کہا کہ قرآن کی تلاوت سے یہ امت دور ہو چکی ہے۔ جس گھر کے میں نے کہا نہیں کوہنے کوہنے میں قرآن کی تلاوت پڑھی جاتی تھی، آج اس گھر کے کوہنے کوہنے میں ایک دور تھا، کہاں چلی گئی وہ مائیں اور بہنیں جو ان بچوں کی جو تربیت کرتی تھی، جو مادری زبان بولنے والے، ایک ماں جو اپنی اولادوں کو بنا سکتی ہے اور جس مقام پر پہنچا سکتی ہے، آج کہاں چلی گئی وہ مائیں کہاں چلی گئی؟ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ جو شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی جانشین اور خلیفہ ہے، جب ماں کے پیٹ سے آئے اور 3 سال کی عمر میں استاد کے پاس جب اس خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کو جب لیا جا رہا ہے، استاد نے کہا اس کو باقاعدہ بغدادی پڑھاؤ، یہ بچہ سنا رہا ہے، یہ بچہ سنا رہا ہے، کیا سنا رہا ہے؟ 15 پارے زبانی، جو ماں کے پیٹ سے 15 پاروں کا قرآن کا حافظ بن کر آیا۔ ہماری یہ بچی سنا رہی تھی تقریر کرنے والی،
کہ ماؤں کے پیٹ سے جو قرآن کی آیتیں لے کر آتے تھے، آج وہی بچے ماؤں کے پیٹ سے میوزک اور موسیقی اور سیریلوں کی آواز لے کر آتے ہیں۔ تو یہ بچہ 15 پاڑوں کا، ایک ماں نے خواجہ باقی باللہ بنایا، اس کی فدائیں سلطان شمس الدین التمش زمانے کا بادشاہ ہیں، یہ اس مقام پر پہنچا یہ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کی محنتیں تھی، جس کی بنیاد پر سلطان شمس الدین التمش جس وقت آپ کا جنازہ لایا گیا اور یہ اعلان ہو رہا ہے 4 صفات جس میں ہو نماز جنازہ پڑھائیں، جس کی عصر کی سنت فوت نہ ہوئی ہو، جس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، جس کی تہجد فوت نہ ہوئی ہو، کسی غیر محرم پر بدنگاہی نہ ڈالی ہو، وہی اس کی صلاۃ جنازہ پڑھائیں۔ سارا مجمع پریشان ہے، علماء صلحاء سب بیٹھے ہوئے ہیں، سلطان شمس الدین التمش زمانے کا بادشاہ کھڑا ہوا اور صلاۃ جنازہ پڑھا رہا ہے، 4 صفت میرے اندر موجود ہے اور یہ انہی کی صفت اور انہی کی صحبت کا نتیجہ ہے۔ ایک ماں نے کیا باقی باللہ بنایا ہے، یہ تو زمانے کا بادشاہ جو ان کا خلیفہ بنا اور اس مقام پر پہنچا، تو ایک ماں کی بنیاد پر آج بتلائی کہ کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا۔ کہاں چلی گئی وہ مائیں؟ مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہمارے شیخ زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد محترم ہیں، جب پیدا ہوئے پاؤ پارے کے حافظ قرآن ماں کے پیٹ سے آئے تھے اور ماں نے محنت کی میرا بچہ حافظ ہو جائے، 7 سال 7 ایئرز کی عمر میں بچہ حافظ قرآن ہو گیا، اور بچہ حافظ قرآن ہو کر آگے کی بات بتاؤں، روزانہ مائیں چھت پر چلی جاتی تھی حافظ قرآن ہونے کے بعد، فرمایا جب تک پورا قرآن نہیں سنائے گا یحییٰ وہاں تک ہم سب کھانا پینا ناشتہ سب بعد میں بنے گا۔ ایک عورت جاتی تھی نیچے اترتی تھی، دوسری عورت کی ڈیوٹی، تیسری عورت کی، روزانہ سب عورتیں 5 پارے، گھر کی 6 عورتیں ہیں، 5 پارے مولانا یحییٰ صاحب کی سنتی تھی۔ 6 مہینے تک پورا قرآن مولانا یحییٰ صاحب کا سنا۔ حافظ قرآن ہونے کے بعد گھر کی عورتوں نے مقام یہ ملا، مولانا یحییٰ صاحب فرماتے کہ زندگی کے آخری لمحے تک میں روزانہ ایک قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ یہ ماؤں کی تربیتوں کا نتیجہ ہے۔ کہاں چلی گئی وہ مائیں جو رات میں روتی تھی اور اللہ بارش کی بارش برساتا تھا؟ کہاں چلی گئی وہ شرم و حیا والی مائیں؟ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ترقی، آج امت کی مائیں ٹپ ٹاپ میں آ کر اپنی شرم کو اور اپنی عزت کو لٹانے میں اور دنیا کے معمولی کوڑیوں کے خاطر اپنی عزت کو بیچنے میں اپنی کامیابی سمجھتی ہے، حالانکہ کامیابی یہ نہیں ہے، کامیابی وہ تھی کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے دہلی میں قحط پڑا، یہاں تک کہ بارش کا ایک قطرہ نہیں ہے اور سارا مجمع پریشان ہے، علماء اور صلحاء یہاں تک کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھیک مانگ رہے ہیں بارش کی، بارش کا ایک قطرہ نہیں گر رہا ہے، یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں ایک بچہ اپنی ماں کو لے کر نکلتا ہے، یہاں تک کہ کہا لوگ کیوں پریشان ہیں، کہا بارش نہیں ہو رہی، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، یہاں تک کہ اس بچے نے کہا ٹھہرو، اپنی ماں کی سواری کے پاس گیا اور ماں کا دوپٹہ پکڑ کر کہتا ہے اللہ یہ وہ ماں ہے، تو جانتا ہے اس کی شرم و حیا کو، اے اللہ اس کی شرم و حیا کا واسطہ دے کر تجھے کہتا ہوں تو بارش برسا دے۔ 10 منٹ نہیں ہوئی دہلی میں بارش ہوئی، آج تک کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، یہ تھی کہ جن کی شرم و حیا کی قسموں پر اللہ آسمان سے بارش اتارا کرتا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی، امت میں یہ چیزوں کی کمی، اور ضرورت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معصوموں میں آگے دیکھیں ان کی تربیتوں کا حال، علمان والحفیظ، آج میں جگہ جگہ جانا ہوتا ہے اور دنیا کے اندر میں نے کئی جلسوں میں گزشتہ کئی دنوں سے چل رہا ہوں، میں نے سنایا کبھی 8-10 دن پہلے میں کسی ہوٹل کے اوپر سفر میں جاتے جاتے مجھے کچھ ضرورت تھی تو میں ٹھہرا تھوڑی دیر کے لیے، اور ہمارے مفتی لقمان صاحب میں نے ان کو کہا کہ یا فلانی چیز لے لو، تو میں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا تھا، میں کیا سناؤں، میں تو کچھ بیان کرنے نہیں آیا ہوں، یہ تو میں نے کہا کہ میں اپنا ایک گاؤں اس کو شمار کرتا ہوں، یہ میرے محسنین ہے، لیکن میں تو ایک دل کی دھڑکن آپ کو سنانے کے لیے آیا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ 12 سال کے بچے
ایک نے سگریٹ سلگائی، ہمارے مسلمان بچوں کی بات کر رہا ہوں، یا قریب کسی ہوٹل کی لمبی بات. دوسرے نے میں نے دیکھا کہ اس کو کہا کہ تو بھی سلگا. تیسرا بھی بچہ سلگا رہا ہے. 12 سال کے 3 4 بچے سگریٹ پی رہے ہیں. وہ بھی میں نے دیکھا کہ 50-100 بیچارے ہمارے مسلمان لوگ کھڑے ہیں. میں نے کہا ان بچوں میں کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی ادب نہیں ہے. 12 سال کے بچے سگریٹ پر سگریٹ. آج حقہ، آپ معاف کیجئے، آج ہمارے جوان حقے اور سگریٹ میں اپنی زندگیوں کو ضائع کر رہے ہیں اور اس کو اپنا فخر اور کامیابی سمجھتے ہیں. جس نے ان کے جسم کو بھی، ان کے مال کو بھی، ان کے کریکٹر کو بھی برباد کر دیا جس حقے اور سگریٹوں نے. اور میرا جوان سمجھتا ہے کہ میری کامیابی ہے اس میں. ڈرگس لے رہا ہے، میری کامیابی ہے. جس ڈرگس کے باب میں میرا نبی یوں فرماتا ہے، موت کے وقت جس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے. کہ میری اولادیہ ڈرگس میں ہے. اور افسوس زیادہ اس وقت ہوتا ہے جس وقت بعد جگہوں پر دیکھا کہ ملصب آپ رہوں کیوں نہ اپنا معاشرہ نے بگار کا باپ بھی بیت رہا ہے، ماں بھی بیت رہی ہے، جوان 5 بچے بھی بیتتا ہے، کہیں باپ حقہ پی رہا ہے، کہیں بیٹا پی رہا ہے. یہ بات تو کڑوی لگے گی، لیکن معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اس لیے میں کھل کر کہہ رہا ہوں کہ 5 والدین کے سامنے 5 اولادیں. ایک دور تھا مسلمانوں، ماں باپ کے سامنے بچوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی. کبھی میں نے نہیں دیکھا میرے بچپن کے زمانے میں بے باپ کے سامنے کبھی بیٹی نے اپنا دوپٹہ بھی نہیں کھولا ہے. یہ شرم تھی ہماری. اور آج باپ کے سامنے اولادیں حقہ پی رہی ہے اور ماں باپ خوش ہو رہے ہیں، ماں باپ اس پر خوشیاں منا رہے ہیں. میری اولادوں کی تربیت کریں. جو حالات میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، میں آپ سے نہیں کہتا کہ ان کے اعمال، ان معصوموں کا آج ایمان خطرے میں پڑ چکا ہے اور میرے اندر کوئی بیداری پیدا نہیں ہو رہی. میرے اندر کوئی بیداری پیدا نہیں ہو رہی کہ میری اولادوں کا کیا ہوگا. آج تو باپ کس پر فخر کرتا ہے؟ میری بیٹی اگر کوئی بہترین موبائل لے کر آئی، بیٹی کیا کہتی ہے؟ میری فرینڈ نے مجھے دلوا دیا. باپ فخر کے ساتھ کہتا ہے، اوپر سے باپ کہہ رہا ہے. یہ کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، آنکھوں سے دیکھی ہوئی کہ میری بیٹی کو تو ₹1,00,000 کا فون اس کی فرینڈ نے دلوا دیا. باپ اور ماں فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں. ارے باپ، کہاں چلی گئی تیری غیرت؟ اس معصوم سے پوچھ تو صحیح، اس کی تربیت کا فرض ہے تیرے اوپر. یہ کہاں سے لائی ہے یہ موبائل؟ اس کی تحقیق اور تفتیش کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے. مجھے کچھ وقت پہلے آنند کی طرف بیان کے لیے ایک جگہ پر جانا ہوا، 1-2 مہینے قبل. تو ایک ملنے والے صاحب نے سنا ہے کہ مل صاحب میرا بچہ جو ہے نہیں، یہ اس نے کچھ شیئر مارکیٹ میں کچھ پیسے ڈالے ہوں گے، تو یہ بہترین 2 لاکھ یا 3 لاکھ معلوم نہیں اتنی کی بائک لے کر آیا ہے. اور یہ بائک ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے سے ذرا دعا کرا دی افتتاح. میں نے کہا کہ آپ اس بچے کو ابھی پڑھانے کے دور میں کیوں، یہ ہماری اولادوں کا خون کر رہے ہیں. آپ 3 لاکھ نہیں، 3 لاکھ اس کے بینک میں ڈال دے. آپ محبت ہے تو آپ کی اولاد کے لیے ڈال دے آپ بینک میں نہ نہیں کہتا. پھر کچھ دن کے بعد مجھے کہنے لگے کہ مل صاحب معاف کرنا، وہ بچہ تو کہیں چوری کی بائک لے کر آیا تھا گھر پر اور کہہ رہا ہے، باپ کہہ رہا ہے کہ بے فلانی جگہ سے میں اتنے مارکیٹ میں جیت کر لایا اور میں یہ لے کر آیا ہوں. یہ تو پولیس میرے گھر پر آئی تو پتا چلا کہ یہ تو چوری کی بائک. یہ امت قرآنی اصول کو چھوڑ چکی ہے. حضرت زکریہ علیہ السلام کی تربیت میں ہے حضرت مریم علیہ السلام. کون ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام تربیت میں ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کی. قرآن ایک اصول بتلا رہا ہے. دیکھا کہ ایسا پھل فروٹ تھا کہ جو اس وقت شہر میں کہیں ملتا نہیں تھا. حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس دیکھا کہ پہلے سوال کیا گیا، مریم یہ پھل فروٹ کہاں سے لائی تھی؟ کہاں سے لائی؟ پہلے یہ جواب دے. کس سے سوال ہو رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے کلما دخل علی زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انى لك هذا قالت هو من عند الله. جب داخل ہوئے حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس، وہاں پھل فروٹ دیکھا.
حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مریم یہ پھل فروٹ کہاں سے لایا، پہلے جواب دیں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، قالت هو من عند اللہ۔ حضرت زکریا نے فرمایا تحقیق کر لیں اب یہ تو اللہ نے میری محبت میں پھل فروٹ آسمانوں سے بھیجا ہے۔ قرآن اصول بتلا رہا ہے کہ آپ کی اولادوں کے پاس کوئی نئی چیز دیکھے، وہ کہہ رہا ہے مان نہ لے، باپ کا حق بنتا ہے اور ماں کا حق بنتا ہے تحقیق کرے، اس لیے کہ آپ کی اولادوں کو آپ کو نیک بنانا ہے، آپ کا اطاعت گزار بنانا ہے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانی ہے۔ لیکن آج ہمارے اولاد ادب کے باپ میں بھی آپ دیکھیں، حضرت مولانا رئیس مولانا عبداللہ صاحب کابودروی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے، وہ فکر امت رکھنے والے۔ ایک مرتبہ حضرت کے پاس میرا جانا ہوا تو کہنے لگے اسی کاپودرا میں، کہاں کہ ملی محمد میں رات بھر نہیں سویا۔ حضرت کیا بات ہے، کوئی بیمار پریشانی؟ کہ میں گزشتہ کل کسی جگہ شادی میں گیا تھا، بہت گہری نگاہ رکھنے والے، تو میں نے ایک بوڑھے میاں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بیچارے چل نہیں پاتے تھے، تو ایک معصوم 10-12 سال کا بچہ ہوگا، اس کو یہ کہا کہ بیٹے وہاں سے پانی بھر کر ذرا پلا دینے بیٹے، پانی ذرا بھر کر پلا دینے بیٹے۔ اس بچے نے جو جواب دیا میرے کانوں میں 24 گھنٹے ہو گئے لیکن گونج رہا ہے، یہ اس نبی کی امت کی اولادیں ہیں۔ وہ بچہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارا بھنگی گلا چھی تمہیں جنہیں پیا ہو نہیں۔ مولانا نے کہا کہ وہ 24 گھنٹے ہیں لیکن میرے کان میں اس بچے کا جواب گونج رہا ہے کہ ہماری اولادیں آج بے ادبی کے اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ ان کے بڑوں کے ادب کا نہیں پتا ہے، اور آج یہ ہمارے بچوں کو ہم ادب نہیں سکھاتے۔ ہمیں ضرورت ہے، یہ آخری بات میں نقل کر دوں، ہمیں ضرورت ہے اس بات کی طرف، اگر ہم ان اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہیں، یہ مکتب میں سیکھیں گے نماز کی دعا، یہ مکتب میں سیکھیں گے کھانے کی دعا، پینے کی دعا، سونے کی دعائیں، میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان بچوں کو آپ سلائیں تو کھانے کی دعا سیکھ کر آئے ہیں، یہ گھر میں کھانا کھائیں گے تو آپ کھانے کی دعا پڑھائیے۔ اب تو ہمارا کھانا بھی کیا ہوتا ہے، بوفے سسٹم۔ ہمارے گھروں میں ایک دور تھا کہ ہمارے والدین جو ہے نہیں سب کو لے کر کھانے بیٹھتے تھے، کھانے کی دعا پڑھاتے تھے، کھانے کے بعد کی دعائیں پڑھاتے تھے، آپ سب نے دیکھا ہوگا۔ اب تو بوفے سسٹم، باپ آ رہا ہے کھا رہا ہے اپنا الگ، ماں اپنی الگ کھا رہی ہے، بیٹا اپنا الگ کھا رہا ہے، بیٹی اپنا الگ کھا رہی ہے، اپنے اپنے کمرے میں لے جا کر۔ اب تو اور زیادہ ترقی شروع ہوئی، اور اس کے بعد ماں باپ بھی فخر کرتے ہیں، یہ مغربی تہذیب کے دلداروں یہ فخر نہیں ہے، تم اپنی اولادوں کا خون کر رہے ہیں، اپنے اولادوں کو ساتھ لے کر کھانے بیٹھے، ان کو کھانے کی دعائیں پڑھائیں جس پر اللہ کھانوں پر برکتیں اتارے گا، ان کو سونے کی دعائیں پڑھائیں۔ ایک دور تھا میری مائیں جب بچوں کو سلاتی تھی، میں نے خود اپنے بچپن کا زمانہ دیکھا ہے، مائیں سلاتی تھی بچپن میں بچوں کو تو سوتے سوتے کیا کرتی تھی، دعائیں پڑھاتی تھی۔ بلکہ کسی اس وقت تو فون کا زمانہ تو تھا نہیں، کسی صحابی کا واقعہ سناتی تھی، کسی بزرگ کا واقعہ سناتی تھی، کسی ولی اللہ کا واقعہ، تو روزانہ بچہ تھوڑا سا سناتی تھی اور بچہ سو جاتا تھا دعا پر۔ بچہ کہتا تھا، اماں کو کہتا تھا کہ ممی تمہیں کالے بتلاؤ لو آگر چیپٹر بتلاؤ نہیں آگر اٹھے لو، یعنی ایک تابعی کا واقعہ شروع کیا، 4 دن تک ماں چلاتے چلاتے بچے کو سلا دیتی تھی۔ یہ دور تھا کہ تیرے گھر سے امام غزالی پیدا ہوئے، تو شیخ عبدالقادر جیلانی پیدا ہوئے، تیرے بایزید بستامی پیدا ہوئے، تیرے گھر گھر سے ماں کیسے اولادیں اور کیسے ولی اللہ پیدا ہوئے۔ تو آج اس وقت تربیت کا سلسلہ چالو تھا، تیرے گھر سے ولی اور کتب اور ابدال پیدا ہوتے تھے، آج تربیت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، بن ہو چکا، ولیوں کا سلسلہ بن نہیں ہوا، نبوت کا سلسلہ بن ہو چکا ہے، ولیوں کا سلسلہ قیامت تک چالو ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے گھر سے افسوس ہے، میرا معصوم ایک طرف ماں لے کر فون بیٹھی ہے، باپ لے کر بیٹھا ہے، اور میرا معصوم فون دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہے۔ آپ جب ماں دیکھے گی، آپ سب اپنے گریبان میں داخل دیکھے، ماں دیکھے گی کہ میرا بچہ سو گیا ہے اور اس کے سینے پر فون پڑا ہوا ہے، فون چالو ہے،
1 گھنٹہ ہو گیا، میوزک بج رہی ہے، بچہ فون بھی نہیں بند کرنے پایا، ماں فون بند کرتی ہے، رکھ لیتی ہے، بچے نے نہ دعا پڑھی، نہ اللہ کا نام لیا، نہ سنت کے مطابق سویا ہے۔ کیا ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمتیں اترے گی؟ میں آپ سے کہوں، ضرورت اس بات کی ہے ہمارے گھروں میں تربیت کا سلسلہ چالو کر دے، ہمارے گھروں میں ان بچوں کو ہم بنائے، سنت کے مطابق کھانا سکھائے، ان کو پینا سکھائے، ان کو سونا سکھائے۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، 1 کماتا تھا 10 کھاتے تھے تیرے گھر سے، آج 10 کما رہے ہیں، تو بھی تو بینک سے لون اٹھا رہا ہے۔ تیرے گھر کی رحمتیں، تیرا گھر کا سکون، تیرے گھر کی برکتیں، تیرے گھر کا چین مسلمان کہاں چلا گیا ہے؟ 1 کماتا تھا، تیرے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، تیرے گھر میں نمازیں پڑھی جاتی تھی، شوہر روزی کی تلاش میں نکلتا تھا، ماں اشراق پڑھ کر، بیوی اشراق پڑھ کر دعا کرتی تھی، اے اللہ میرا شوہر روزی کی تلاش میں گیا ہے، تو اس کی روزی میں برکت اتار دینا۔ 1 کماتا تھا 10 کھاتے تھے، آج بیٹی بھی کما رہی ہے، بیٹا بھی کما رہا ہے، بیٹا اور گھر کے افراد 10 کما رہا ہے، پھر بھی تو بینک سے لون اٹھا رہا ہے۔ تیرے گھر کی رحمتیں، تیرے گھر کا سکون، تیرے گھر کی برکتیں کہاں چلی گئی؟ اس لیے کہ جب سے ہمارے گھروں میں اللہ کا قرآن چھوٹا ہے، نبی کی سنتیں چھوٹی ہے، تب سے ہمارے گھروں میں مسلمانوں یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ قرآن ہے۔ بشی قوال کا واقعہ سن لیجئے، شاہ اللہ بخاری کے باب میں بشی قوال کا آدمی کہتا ہے یہ امت قرآن سے دور ہو چکی ہے، حالانکہ قرآن وہ اتارا تھا جو سیروں سے لگانے کے قابل تھا۔ فرمایا بشی قوال میں شاہ اللہ بخاری جس وقت جس کے وہاں مہمان ہوئے، رات میں 4 بجے کھلے میدان میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ بشی قوال کا وہ آدمی جو حضرت کا میزبان تھا قسم کھا کر یہ کہتا ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اور عطا اللہ اس کا گواہ ہے، فرمایا میں نے 1 گھنٹے تک دیکھا شاہ اللہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ایک سانپ کو دیکھا قریب میں، 1 گھنٹے تک جھومتا رہا شاہ اللہ کی قرات پر جھومتا رہا۔ 1 گھنٹے کے بعد میں نے دیکھا شاہ اللہ نے قرآن بند کی اور سانپ جس جگہ سے آیا تھا وہاں چلا گیا۔ فرمایا میں قسم کھا کر کہتا ہوں عطا اللہ گواہ ہے کہ عطا اللہ کی قرات اور قرآن پر ایک سانپ جیسے مخلوق بھی 1 گھنٹے تک جھومتی رہی، اور یہ امت آج ناچ پر، آج گانوں پر، آج میوزکوں پر ناچنے اور کودنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ نے یہ قرآن دیا تھا جو پہاڑوں پر اتارا جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ امت کو ضرورت ہے جو ہمارے مکاتب میں یہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، اپنے بچوں کو مکتبوں میں بھیجو، یہ قرآن سے آپ بھی لگاؤ، اپنی اولادوں کو بھی لگاؤ، ان کے سینوں میں قرآن کریم کو ڈالو۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہمارے گھروں میں آج پھر وہ چین، آج پھر وہ سکون، آج بھی وہ برکتیں، آج بھی وہ محبتیں پھر ہمارے گھر پر لوٹ کر آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ یہ گھنٹوں سے ہم بیٹھے تھے، قرآن کی نسبت پر آیا ہوا مجمع ہے، اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، اللہ اس مجلس کو قبول فرمائے، اللہ اس ادارے کو دین چگنی رات چگنی ترقی دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اب میں تمام سامعین سے یہ درخواست کرتا ہوں بھائی مجمع کے بعد دعا کے بعد ہمارے افضل بھائی مہتا کی جانب سے دودھ کولڈ ڈرنک کا انتظام ہے، تو تمام نوش فرما کر جائے۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ بھائی کل کے دن مدرسے کی چھٹی ہے، اس کے بعد 1 ہفتہ اور مدرسہ چلے گا، 4 تاریخ سے چھٹیاں ہوگی اور بقرعید کے بعد تک چھٹیاں رہیں گی۔ بقرعید کی چھٹیاں بھی اس میں شامل کر لی ہے، بقرعید کے بعد تک چھٹیاں رہیں گی، تو تمام حضرات بقرعید کے بعد ابھی 1 ہفتہ تو بھیجے، اس کے بعد بقرعید کے بعد اپنے بچوں کو پابندی سے مدرسے میں بھیجنے کی فکر فرمائے۔ اب میں حضرت سے معدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی دعا پر مجمع ہمارے اس اجلاس کا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم لک الحمد کل ولک الملک کل ولک الشکر کل وإلیک یرجع الامر کل اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ ہم سب تیرے گنہگار بندے ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، قصوروار ہیں، اللہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تیری نعمتیں کھاتے رہے، تیرا مقابلہ کرتے رہے، اے اللہ تیرا مقابلہ کرتے رہے، اے اللہ وہ راتوں کی تنہائیوں میں یہ مجمع تیرے پاس آیا ہے، امیروں نے اپنا دروازہ بند کر دیا، بادشاہوں نے بند کر دیا، مالداروں نے بند کر دیا، تو رات کی تنہائیوں میں اپنا دروازہ کھول کر بیٹھا ہے۔ اے اللہ یہ مجمع مغفرت کی بھیک مانگنے تجھ سے آیا ہے، اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، اللہ تیری مرضیات پر ہمیں چلا لے، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہماری پریشانیوں اور مشکلاتوں کو دور فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں ذاکرین پیدا فرما، شاکرین پیدا فرما، صائمین پیدا فرما، تائبین پیدا فرما، بچوں میں، بوڑھوں میں، عورتوں میں، جوانوں میں نماز زندہ فرما، تیرے احکام زندہ فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی کے ہر شعبے میں جاری و ساری کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ ہم میں، ہمارے والدین، اہل و عیال، بھائی بہنوں میں، رشتہ داروں میں، متعلقین، محبین، اس مجمع میں، اس شہر میں جو بھی بیمار ہیں، میرے مالک تیرے علاوہ کون شافی ہے، کون شافی ہے، ساری امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما، اس مجمع کے بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ ساری امت کے مرحومین کی مغفرت فرما دے، اللہ مغفرت فرما دے، ہمارے بہت سارے بوڑھے اسی گاؤں کے وڈیل جو اللہ ان اداروں کے لیے جو رونق الاسلام چلتا ہے، کوئی زمین دے کر چلا گیا، کوئی مکان دے کر چلا گیا، کوئی اپنی کمائی کو وقف کر کے چلا گیا، وہ قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، اللہ یہ ادارے چل رہے ہیں، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیب سے شکل پیدا فرما، جو بے مکان ہیں ان کو مکان دے، بے سہارا ہے ان کا سہارا بن جا، بے رزق ہیں ان کے لیے رزق کے لیے موسلادھار رزق حلال بارش کے دروازے کھول دے، اللہ جن ماؤں کی گود اولاد سے خالی ہے، اللہ یہ کعبۃ اللہ کا دروازہ پکڑ کر تجھ سے اولاد کی بھیک مانگتی ہے، یہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر گرم آنسوؤں کے ساتھ تجھ سے اولاد مانگتی ہے، میرے مالک تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، جن ماؤں کی گود اولاد سے خالی ہے اولاد صالح عطا فرما، جن کو دی ہے تو نے اولاد، اللہ جوانی کی عمر پر پہنچ چکی ہے اگر بہترین جوڑوں کا انتظام کر دے، اے اللہ ہماری اولادوں کی اپنی شان ربوبیت سے تربیت فرما، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دلوں کا سرور بنا، امیدوں سے برکر بنا، پر فتن ماحول سے ہماری اولادوں کی خوب حفاظت فرما، اللہ ان کو ایمان اور اسلام کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، پر فتن ماحول سے ہماری ان اولادوں کی خوب حفاظت فرما، اللہ جو جیلوں میں محبوس ہے رہائی عطا فرما، بہت ساری مائیں بیچاری فون کر کے کہہ رہی ہے مولانا میرا شوہر 10 سال سے جیل میں پڑا ہوا ہے، جب ایسے جلسے ہوتے ہیں، جب عید کا دن آتا ہے، میرے معصوم مجھ سے پوچھتے ہیں اماں میرے ابا کب آئیں گے، سارے لوگوں کے ابا ان کو انگلیاں پکڑ کر لے جاتے ہیں، میرے ابا کب آئیں گے، میرے اللہ ان معصوم بچوں کی آہوں کا تجھے واسطہ ہے، جو جیلوں میں محبوس ہے رہائی دے، مقدمات میں ماخوذ ہے بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہو اس مجمع میں ہم سب میں کوئی نہیں جانتا، تو جانتا ہے اللہ، یا اللہ یہ مجمع قرآن کی محبت میں آیا ہوا مجمع ہے، اے اللہ ان حفاظ طلبہ کی چہروں کا دیدار کرنے جن نے اپنے سینوں میں 6000 آیتوں کا صندوق بٹھایا ہے،
ان کی محبت میں آیا ہوا مجمع ہے۔ اللہ تو نسبت قرآن پر بھی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اے اللہ جو جس مصیبت میں حالات میں ہیں کوئی نہیں جانتا، تو جانتا ہے، سب کو ان حالات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اللہ نجات عطا فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو دین چگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، تعلیمی اور تعمیری ہر نوع کی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ان بچوں کے لیے جن اساتذہ نے محنتیں کی ہے، یا اللہ ان کو اپنی شان نشان بہترین بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ اس جلسے کو، اس مدرسے کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے جن لوگوں نے ملک بیرونی ملک میں رہتے ہوئے اللہ تیرے پاک کلام کی محبت اور عظمت میں اپنی حلال کمائی اور گاڑی کمائی خرچ کی ہے، اللہ تو ان سب کو اپنی شان نشان بہترین بدلے عطا فرما۔ اللہ ان کی اولادوں اور نسلوں میں علماء اور صلحاء اور دین کے داعی پیدا فرما دے۔ اللہ سب کی قربانیوں کو تو جانتا ہے، سب کو بہترین بدلے عطا فرما۔ ان حفاظ کے قرآن کو قبول فرما، ان کے سینوں میں تو نے قرآن جمایا ہے، معنی قرآن کے لیے بھی اللہ ان کو قبول فرما لے۔ تادم حیات ان کے سینوں میں قرآن جما دے۔ اس قرآن پر اللہ تو نے جو وعدے تیرے نبی کی زبان سے ان کے لیے، ان کے اساتذہ، والدین، رشتہ داروں کے لیے کیے ہیں، سب کو ان کا مصداق بنا دے۔ اللہ سب کو مصداق بنا دے۔ ہم سب کے اولادوں میں بھی حفاظ اور علماء اور دین کے داعی پیدا فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ یہ مجمع تیرے در کا سوالی بن کر آیا ہے، اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو مایوس نہ لوٹا۔ میرے اللہ ایک ماں اپنے بچے کو دھکا مار کر گھر سے نکال دیتی ہے، یہ بچہ سوچ لیتا ہے ماں کہیں کھا بھی لوں گا، ماں کہیں اسٹیشن پر سو بھی جاؤں گا، لیکن راتوں کی تنہائیوں میں یہ معصوم پھر اپنی ماں کی محبت یاد کرتا ہے، پھر ماں کی چوکھٹ پر آتا ہے، ماں تو کیسی بھی تھی لیکن ایک مرتبہ رات میں پوچھ لیتی تھی بیٹے کھانا کھایا ہے، ماں سارا غم دور ہو جاتا تھا۔ پھر ماں کی چوکھٹ، ماں پھر دھکا دیتی ہے، یہ بچہ ماں سے چمٹ کر یوں کہتا ہے اماں دنیا میں سب کچھ مل سکتا ہے لیکن ماں تیرے جیسی ممتا کون دے سکتا ہے۔ ماں کتنی بھی سخت دل ہوتی ہے، بچے کو گلے سے لگا لیتی ہے۔ اللہ تو ایک نہیں 70 نہیں 1000 ماؤں سے زیادہ رحیم خدا ہے اللہ، 1000 ماؤں سے زیادہ رحیم خدا ہے اللہ۔ یہ مجمع بھی تجھ سے یہی کہہ رہا ہے، دنیا میں سب کچھ مل سکتا ہے، تیرے جیسی محبت کون دے سکتا ہے اللہ۔ ایک محبت کی نگاہ تو اس مجمع پر ڈال دے اللہ، اس گاؤں پر ڈال دے اللہ۔ اے اللہ ایک محبت کا چھیٹا تو برسا دے اللہ، تجھ سے کون پوچھنے والا ہے، تجھ سے کون سوال کرنے والا ہے، ہم گنہگاروں کا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ ایک محبت کی نگاہ تو اس مجمع پر ڈال دے اللہ، تجھے اپنی محبت کا واسطہ ہے، نبی کے صدقے تو فعل میں اس مجلس کی مخلصین کے آمین ہو کے تو فعل ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔